بہت ہی خوشی کی بات ہے، پروگرام یہ آزادی کی مناسبت سے منعقد ہو رہا ہے۔ طلباء نے بہت ہی اچھا پروگرام پیش کیا، جذبات اور احساسات سے پر تھا اور خوب بات بھی ملی۔ جب جذبات مختلف ہوں اور ترجمانی اور عکاسی کوئی ایک زبان کر رہی ہو تو بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ بہرحال ہمارے درمیان ہمارے ادارے کے سابق طالب علم حضرت مولانا سجاد صاحب ندوی مد ظلہ بھی تشریف فرما ہے۔ خطابات تو اساتذہ کرام بھی فرماتے، کچھ تو وقت اجازت نہیں دے رہا ہے اور موسم بھی شاید بہت اشکبار ہونے والا ہے، تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے پروگرام کو ذرا سا سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جبکہ پروگرام بہت ہی یہ فروٹفل رہا اور ثمر آور رہا اور بہت ہی خوشگوار رہا، تو ہم بات کو آگے نہ بڑھاتے ہوئے معزز مہمان سے گزارش کرتے ہیں انشاءاللہ اپنے جذبات کو 3-4 منٹ میں رکھیں گے۔ اور سب سے اہم بات ہوتی ہے کہ جو مدرسہ کے فارغ ہو جاتا ہے پڑھ کر، اس کے بعد جب وہ آتے ہیں تو اپنے جذبات تجربات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، تو ان سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور یہ آزادی کا پروگرام ہے، اس کے متعلق آپ نے تقریریں سنی، نظمیں سنی، ان کو یاد رکھنا چاہیے اور بھی بات آئے گی۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق۔ اما بعد، پہلے شعر سے میں اپنی باتوں کا آغاز کرتا ہوں کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی غنبت پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ میرے عزیز طلبہ اور اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، سبھوں کا میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ چونکہ یہ ناچیز بھی کسی زمانے میں اسی گلشن کا طالب علم ہوا کرتا تھا، اسٹوڈنٹ ہوا کرتا تھا، اور اس سے روحانی لگاؤ ہے۔ کانپور کی سرزمین پہ جب بھی میں تشریف لاتا ہے تو دارالتعلیم و صنعت اور شاپلین DTS میں آنے کی خواہش ظاہر کرتا ہوں۔ چونکہ یہ احسان جو ہے انسان قیامت تک نہیں چکا سکتا۔ اگر ایک بھنگی بھی آپ کے اوپر احسان کیا ہے تو انسانیت کا ادنا تقاضا ہے کہ آپ اسے نہ بھولیں۔ لہذا اس ادارے کے لیے میں دل کی عمیق گہرائی سے ہمیشہ دعا کرتا رہتا ہوں کہ اللہ پاک ہر نگاہ شر سے اس مدرسے کے تمام طلبہ کو اور تمام علماء کو اور تمام کارکنان کو محفوظ رکھے۔ میں آپ کے سامنے 2 باتیں پیش کی، ایک قرآن مقدس کی وہ آیت کریمہ جو آپ پر ہی شوٹ کرتا ہے، جس غرض سے آپ یہاں آئے، حتیٰ کہ اللہ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے پوری انسانیت کو خطاب کر کے فرمایا کہ بغیر پڑھے انسان کا کوئی چارہ نہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں سب سے پہلے وحی کا جو نزول ہوا وہ اقرا سے ہی آغاز ہوا، لہذا آپ احساس کمتری کا شکار ہو۔ کیا بعید کی بات ہے کہ آپ نے کوئی محب اللہ ندوی بھی ہو، کیا بعید کی بات ہے کسی میں کوئی علمیہ ندوی رحمت اللہ علیہ بھی ہو۔ آپ اپنے مقصد کو سمجھیں اور دن رات اس پر دل کی عمیق گہرائی سے محنت کریں۔ غریب ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ عبد الکلام پڑھتے ہیں، APJ عبد الکلام کے والد محترم ایک مشورہ تھا، اور 700 کروڑ کی آبادی ہندوستان میں مجبور ہو گیا
انہیں میزائل یعنی سائنس دیوس ان کے نام کر دینے پر۔ لہذا آپ اپنے کو پہچانیں اور جو بھی سبق آپ کو دیا جائے، چاہے آپ درج حفظ میں ہو، آپ اس نوعیت سے قرآن مقدس کو اپنے سینے میں محفوظ کریں۔ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر یہ قرآن مقدس آپ کے سینے میں شرائط کر گیا اور صرف حافظ بھی رہے تو دنیا کے کسی خطے میں آپ کو عزت ملے گی، اور آدمی آپ کو یعنی عام پبلک، عام انسان اپنے سر کا تاج اپنے دوست بنا کر رکھے گا۔ اگر آپ نے اپنے مقصد کو نہیں سمجھا تو آپ دنیا میں در کی ٹھوکریں کھائیں گے، کیونکہ یہ وقت جو ملا ہے بہت ہی مشکل سے ماں باپ آپ کو اس ادارے تک پہنچا دیا۔ اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر میں درج حفظ میں ہی پڑھ رہا ہوں میں پڑھ کر دکھاؤں، اگر میں عربی کے طالب علم ہوں تو میں پڑھ کر دکھاؤں، میں علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ بن کر دکھاؤں، میں محمود الحسن گنگوہی بن کر دکھاؤں، میں رشید احمد مفتی کفایت اللہ بن کر دکھائیں۔ اور آج کے زمانے میں بھی یہ کوئی بعید کی بات ہے کہ آپ پڑھیں گے تو صرف دنیا ہی رہیں گے، آپ پڑھ کر پارلیمنٹ جا سکتے ہیں۔ آپ اپنے مقصد کو، اپنی صلاحیت کو سمجھیں، چونکہ علامہ اقبال نے کہا نہیں تیرا نشیم قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کرتا ہے تو چٹانوں پر۔ آپ اپنے مقصد کو سمجھیں گے، آپ اپنے وقت کو سمجھوئیں گے تو اس کا آپ کو فائدہ ملے گا، اور اگر آپ لاپرواہی میں وقت گزاریں گے تو میں آپ کو پیارے بتا دیتا ہوں کہ آپ بعد میں پچھتائیں گے۔ لہٰذا مجھے 4 منٹ کا وقت ملا ہے، میں آپ کو یوم آزادی کے حوالے سے میں بتا دوں کہ یوم آزادی کیا چیز ہے۔ بعض لوگ یہ ریوڑ اور یہ ہوا دیتے ہیں کہ مدارس کے طالب علم آزادی کے متعلق کچھ نہیں جانتے ہیں۔ آج 15 اگست کا دن ہے اور ہم ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جین، پارسی، بدھسٹ سبھوں نے مل کر اس آزادی کی لڑائی کو لڑی۔ ہمارا ملک بہادر شاہ ظفر سے چھین لیا گیا اور غلام ہو گیا۔ تو ابھی آپ نے نظم میں ساری باتوں کو سنا۔ جب انسان غلام ہوتا ہے تو اپنے آزادی سے اپنے کسی کام کو انجام نہیں دے پاتا۔ مثلاً آپ مدارس نہیں بنا سکتے، اسکول نہیں بنا سکتے، اپنے مذہب پر آزادی سے جی نہیں سکتے، حتیٰ کہ انگریزوں نے اس ملک کو لوٹا اور ہمارے جو بھی اصلاحات اس ہندوستان کے اندر آئے، آپ نے نظم میں سنا کہ لال قلعہ، جامع مسجد، تاج محل دنیا کے 7 عجوبوں میں ایک عجوبہ۔ اب اندازہ لگائیے کہ دنیا کتنا بڑا ہے۔ آپ جب جغرافیہ پڑھیں گے، تاریخ پڑھیں گے، ہسٹری پڑھیں گے تو پتہ چلے گا دنیا کتنا بڑا ہے، اور اس میں ایک ہندوستان ہے، اور پوری دنیا میں 7 عجوبہ ہے جو ایک عجوبہ چیز ہے، اس میں سے ایک ہندوستان میں تاج محل ہے۔ تو لہذا میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس آزادی کے حوالے سے ہندوستان میں جو بھی مسلمان بادشاہ ہوئے وہ ہندوستان کو سجانے کا کام کیا، برباد کرنے کا کام نہیں کیا۔ اور جب یہ دیش یہ ملک غلام ہو گیا تو اس غلامی سے آزاد ہونے کے لیے ہمارے تمام مذہب کے لوگ، تمام برادران اس لڑائی کو لڑا، انہیں ہمیں غلامی نہیں چاہیے، آپ میرے ملک کو آزاد کر دیجئے۔ لہذا اس ملک کی آزادی میں تاریخ میں مورخ لکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ خون اگر کسی کا بہایا گیا تو علماء کرام کا بہایا گیا، حتیٰ کہ ٹوپی کرتا پائجامہ داری دیکھ کر انہیں قتل کر دیا جاتا تھا، یہی مولانا ہوگا، اس کو مار ڈالو۔ لہذا چونکہ علماء کرام جو ہے وہ ملک پرست ہے، خدا پرست ہے، جو خدا سے ڈرنے والا ہوتا ہے وہ دنیا میں کسی بات سے نہیں ڈرتا۔ لہذا پیارے آپ اس بات کو دل میں سمجھو لیں کہ ہم اپنے ملک کے خلاف کبھی کوئی آواز بلند نہیں کریں گے، ہم اپنے ملک کے لیے جان دینے کے لیے جب باری آئے گی تو جان بھی دینے کے لیے تیار رہیں گے۔ یہی آپ سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔